عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم نے فرمایا کہ سراج منیرا ہے۔ شان کیسی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، نور کیسے عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہے اور گفتگو بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ رات کا ایک اچھا خاصا حصہ گزر جاتا ہے۔ اب وہ جب صحابہ اب اپنے گھر واپس ہونے لگ جاتے ہیں، تاریک رات ہے، اندھیرا ہے، اپنے گھر تک کیسے پہنچیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ ان کی لاٹھی پہ پڑتی ہے، وہ لاٹھی نور مصطفیٰ کی برکت سے چمکنے دمکنے لگ جاتی ہے۔ ابھی اسی لاٹھی کے نور کی روشنی میں وہ اپنے راستے کو طے کرتے ہیں۔ جب ایک جگہ پہنچتے جہاں سے دو راستے نکل گئے ہیں، ایک صحابی کو اس راستے سے جانا ہے، دوسرے صحابی کو دوسرے راستے سے جانا ہے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ لاٹھی تو ایک ہی ہے، اس ایک لاٹھی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی برکتیں جلوہ فرما ہے۔ اب یہ لاٹھی اگر میں لے کر اس راستے پہ چلے جاتا ہوں تو میرے دوسرے بھائی کا کیا ہوگا؟ اگر وہ لے کر کے چلے جاتا ہے تو میرا کیا ہوگا؟ میرا جی دوسرے کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، اس نے اس لاٹھی کو اس لاٹھی سے جیسے ملایا تو دوسری لاٹھی بھی چمکتے دمکتے تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کی شان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیرا بنا کر کے بھیجا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری نور بھی عطا فرماتے ہیں اور باطنی نور بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو تشریف لانے سے پہلے معاملہ کیا ہوا؟ فرماتی ہے کہ میں کپڑا سل رہی تھی اور اس کے بعد اچانک ہوا ایسا کہ چراغ گل ہو گیا، میرے ہاتھوں سے سوئی گر گئی۔ اب اندھیرے میں سوئی کو تلاش کر رہی تھی کہ کیسے سوئی ملے۔ فرماتے اسی دوران اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے حجرے میں داخل ہوئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مسکرانے سے پورا کمرہ روشن ہو گیا اور اسی روشنی میں نے اپنی سوئی کو بھی تلاش کر لیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کی شان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی نورانیت کی اگر بات کی جائے تو صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کے جو دو دانت تھے، ان دونوں دانتوں کے درمیان ہلکا سی خلا تھا، خالی جگہ تھی، لیکن وہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دانتوں کے درمیان کی وہ جگہ ہمیشہ نور سے بھری ہوئی رہتی تھی۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک سے نور چھن چھن کر کے باہر آتا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراج منیرا بنا کر کے بھیجا، چمکانے والا آفتاب بنا کر کے بھیجا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جو وابستہ ہوئے وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت سے فیضیاب ہوتے گئے، اور قیامت تک جو بھی ایمان والا دنیا میں آئے گا وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے ضرور وابستہ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جلوہ گر ہوا، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے دو نام آتے ہیں، یعنی اس میں ذاتی آپ کے دو ہیں، ایک محمد ہے اور دوسرا احمد ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اس میں ذاتی زمین والوں کے لیے محمد ہے اور آسمان والوں کے لیے آپ کا اس میں ذاتی احمد ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ دو ناموں کو آپ حضرات ذہن میں رکھیں، ایک نام ہے احمد اور ایک نام ہے محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ دونوں بھی نام جو بنے ہیں وہ لفظ حمد سے بنے، لفظ حمد سے بنے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اس میں ذاتی احمد وہ بھی لفظ حمد سے بنا ہے، اس میں ذاتی محمد وہ بھی لفظ حمد سے بنا ہے۔ میرے عزیز، احمد کا معنی کیا ہے؟ احمد کا معنی آتا ہے سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا۔ تو چونکہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی اور سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا اگر کسی نے بیان کی ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ نے بیان فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا نام احمد ہے کہ دنیا میں بہت سے تعریف و توصیف کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی اللہ کی مخلوقات بے شمار ہیں، چرند پرند بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، نباتات بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جمادات بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، حیوانات بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، زمین پہ رہنے والی مخلوق بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، سمندر میں رہنے والی مخلوق بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جنگلوں میں رہنے والی مخلوق بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، آسمان میں رہنے والی مخلوق بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جنات بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، انسان بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، فرشتے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اولیاء و صالحین بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، انبیاء بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا جس ذات نے بیان فرمائی وہ ذات صرف اور صرف ہمارے آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ذات۔ اور میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس ذات کی تعریف و توصیف بیان فرمائی وہ ذات کس کی ہے؟ احمد کا معنی تو ہوا سب سے زیادہ حمد و ثنا بیان کرنے والا، اور محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف و توصیف کی، وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف و توصیف کی گئی، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، وہ ذات جس کی کثرت سے تعریف و توصیف کی جائے، اس ذات کا نام محمد ہے۔ عزیزان ملت اسلام، یہ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا، وہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مصطفیٰ نے سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا تو اللہ نے بھی سب سے زیادہ اپنے نبی کی تعریف و توصیف بیان کی۔ کائنات میں جس ذات کی سب سے زیادہ حمد و ثنا بیان کی گئی، مخلوقات میں جس ذات کی سب سے زیادہ تعریف و توصیف کی گئی، وہ ذات صرف اور صرف ہمارے آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا نام محمد بھی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی لیکن نور مصطفیٰ موجود ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، نور مصطفیٰ موجود ہے۔ ادریس علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، نور مصطفیٰ موجود ہے۔ عرش الہی کی بھی تخلیق نہیں ہوئی، نور مصطفیٰ موجود ہے۔
لوح و قلم کی تخلیق نہیں ہوئی، نور مصطفیٰ موجود ہے۔ جنت و دوزخ کی تخلیق نہیں ہوئی، نور مصطفیٰ موجود ہے۔ ملائکہ کی تخلیق نہیں ہوئی، نور مصطفیٰ موجود ہے۔ زمین کا وجود نہیں، نور مصطفیٰ موجود ہے۔ آسمان کا وجود نہیں، نور مصطفیٰ موجود ہے۔ وہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کل کائنات جو بنی ہے یہ نور مصطفیٰ کے صدقے میں بنی ہے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے۔ تو میرے عزیز ساری کائنات نور مصطفیٰ کے سامنے بنی ہے، پھر بلا کائنات کی کوئی شے میرے مصطفیٰ کی نظر سے کیسے اوجھل ہو سکتی ہے، کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، حضرت سیدنا شیس علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ادریس علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جو توبہ مقبول ہوئی نور مصطفیٰ کی برکت سے، نوح علیہ السلام کے سفینے کو جو طوفان سے نجات ملی نور مصطفیٰ کی برکت سے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جو گلزار بنی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے، یہ سب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی برکتیں ہیں۔ تو دیگر انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، غرض یہ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، اور یہ دنیا میں تشریف لا کر کے دنیا والوں کو جو نور تقسیم کر رہے تھے یہ مصطفیٰ کا نور تقسیم، جو روشنی دے گئے تھے یہ نور مصطفیٰ کی روشنی دے گئے تھے۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سراج منیرہ ہے، چمکانے والے آفتاب بنا کر کے اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نور نبوت کے آفتاب ہے، اور جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں یہ سب کے سب تارے ہیں، یہ سب کے سب تارے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تارے کو جو روشنی ملتی ہے وہ آفتاب کے ذریعے سے ملتی ہے، آفتاب کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اور تارے کب نظر آتے ہیں؟ رات کے وقت میں نظر آتے ہیں، اور جب آفتاب نکلتا آتا ہے تو سارے تارے چھپ جایا کرتے ہیں، سارے تارے چھپ جایا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، تارے بن کر کے تشریف لائے، آفتاب نبوت جو پردے میں تھا۔ شیس علیہ السلام تشریف لائے، آفتاب نبوت پردے میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، آفتاب نبوت پردے میں تھا۔ اور جب آفتاب نبوت دنیا میں تشریف لایا سارے کے سارے تارے جو ہے پوشیدہ ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامی، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح رہنمائی فرماتے ہیں کہ تو ہے خورشید رسالت پیارے، انبیاء اور ہے سب مہاپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کو نور ملا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ہمارے سینوں کو، ہمارے قلب کو منور کیا۔ آج ہمارے قلب میں، دل میں نور ایمان موجود، نور ایمان موجود ہے۔ میرے عزیز، میں ایک بات آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آسمان کا جو سورج ہوتا ہے، جب یہ سورج نکلتا ہے تو کیا سورج روشنی پھیلانے میں، اپنا نور دینے میں، اپنی روشنی دوسروں کو دینے میں کیا کسی طرح کی کوئی بخل کرتا ہے؟ کیا کسی طرح کی کوئی کنجوسی کرتا ہے؟ سبھی کہیں گے کہ نہیں۔ آفتاب جب نکلتا ہے تو اپنا نور سبھی کو تقسیم کرتا ہے، اپنی روشنی سبھی کو بانٹتا ہے۔ مطلب یہ کہ آفتاب تو اپنا فیض سب کو بانٹنے کے لیے آتا ہے، لیکن اگر کوئی خود سے ہی اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دے، کال کوٹھی میں چلے جائے، وہ چاہے کہ سورج سے روشنی حاصل نہ کرے، تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ قصور جو ہے وہ تو اپنا ہے، اس کا ہے جو سورج کی روشنی سے
اپنے آپ کو روشن کرنا نہیں چاہتا، سورج کی روشنی لینا نہیں چاہتا۔ میں کہتا اسی طرح سے جس طرح سے آفتاب آسمان کا آفتاب یہ اپنی روشنی پھیلانے میں، اپنا نور دینے میں کسی طرح کی کوئی کنجوسی نہیں کرتا، بخل سے کام نہیں لیتا، وہ تو اپنے فیضان کو عام کیے ہوئے ہے۔ اب کمی اس کی ہے جو سورج کی روشنی سے اپنے آپ کو فیضیاب کرنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آفتاب نبوت دنیا میں جلوہ گر ہوا، سب کو روشنی دینے کے لیے آیا، سب کو ایمان کا نور دینے کے لیے آیا، سب کو اپنے ایمانی نور سب کے دلوں میں روشن کرنے کے لیے آیا۔ جس نے اس آفتاب سے اپنے آپ کو وابستہ کیا اس کا دل منور ہو گیا، اس کا دل روشن ہو گیا۔ لیکن جس نے خود ہی اپنے آپ کو آفتاب نبوت کے نور سے منور کرنے سے روک لیا تو وہ ایمان والا نہیں ہو پایا۔ جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا لیکن آفتاب نبوت کے نور سے اپنے آپ کو منور کرنا نہیں چاہا، روشن کرنا نہیں چاہا، اس لیے دنیا سے گئے۔ ایمان کی شمع ان کے دل میں روشن نہیں تھی۔ لیکن عزیز جو ایمان والے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین ہو، اور قیامت تک جتنے بھی ایمان والے دنیا میں آنے والے ہیں سبھی اسی آفتاب نبوت سے نور حاصل کرنے والے ہیں، سبھی اسی آفتاب نبوت سے روشنی حاصل کر کے اپنے دل کو منور کرنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ آفتاب نبوت مدینہ منورہ میں موجود ہے لیکن اس کی نورانیت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، سب ان کی نورانیت سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ میرا دین یہاں پہ ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ جو بھی ایمان والا ہے اس ایمان والے کا دل جو منور ہوتا ہے وہ کس سے منور ہوتا ہے؟ آفتاب نبوت کے کرنوں سے منور ہوتا ہے۔ آفتاب نبوت سے اپنے آپ کو اس نے وابستہ کر لیا، ان پر ایمان لے آیا، نور ایمان اس کے دل میں روشن ہے۔ میرے عزیز یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دنیا سے چلے جائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ زندہ نہ ہو اور مصطفیٰ کا نور دوسروں کو تقسیم ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب پوری کائنات میں مصطفیٰ کا نور تقسیم ہو رہا ہے، قیامت تک تقسیم ہوتا رہے گا؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، ہمارے نبی اپنے قبر میں زندہ ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عقیدہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں، عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کہ یہاں ہو جائے، اس کے بولنے سے یہاں ہو جائے، اس کے بولنے سے وہاں ہو جائے۔ یہ تو معاملہ وہابیوں کا ہے، بد مذہبوں کا ہے۔ سنیوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم جو عقیدہ لیتے ہیں کسی وہابی کے کہنے سے نہیں، بلکہ جو قرآن کہتا ہے وہ عقیدہ ہم لیتے ہیں، جو حدیث کہتی ہے وہ عقیدہ ہم لیتے ہیں، جو صحابہ نے بیان فرمایا وہ عقیدہ ہم لیتے ہیں۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی اپنے قبروں میں زندہ ہے۔ مصطفیٰ کا دیا ہوا عقیدہ ہم لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کائنات جو چل رہی ہے، کائنات کا نظام یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی برکت سے نظام چل رہا۔ عزیزان ملت اسلام، ورنہ تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مبارک کی برکت ہے۔ تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ عقیدہ رکھو کہ نبی زندہ ہے، پورے یقین سے کہو، اور کہتے ہیں یقین بھی ایسا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہو کہ ہمارے نبی زندہ ہے۔ فرماتے تو زندہ ہے واللہ، واللہ کا لفظ آیا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، واو قسمیہ ہے، واللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ امام اہل سنت عقیدہ دے گئے تو زندہ ہے واللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ زندہ ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جاتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نور ایمان، نورانی نگاہ چاہیے
مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، اور جس کے دل میں ایمان نقش کر جاتا ہے، مصطفیٰ کی محبت نقش کر جاتی ہے، تو اب وہ سننا چاہتا ہے تو صرف یہ کہ میرے آقا کے فضائل کیا ہے، میرے آقا کی شان کیا ہے۔ آقا میں کوئی عیب دیکھنا نہیں چاہتا، اگر دیکھنے کی بات تو دور ہے، مصطفیٰ کے تعلق سے کوئی عیب والی بات سننا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال بنایا، بے مثل و بے مثال بنایا۔ آقا لاجواب ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا بھی کوئی جواب نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی کوئی جواب نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے شان والے فرشتے یہ فرما دے کہ میں نے مشرق مغرب سب کو کھنگال ڈالا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے جیسا میں نے کسی کو آپ کے جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہی بولے صدقہ والے، چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کے حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے فرماتے تھے کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ایسی شان تھی کہ جو بھی ان کو دیکھتا گنہگار ہوتا تو توبہ کر لیتا، گنہگار ہوتا تو توبہ کر لیتا، گمراہ ہوتا تو راہ راست پہ آ جاتا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے ولی ہے، ان ولی کی شان آپ یہ بیان کر رہے کہ جو بھی ان کو دیکھتا گنہگار ہوتا توبہ کر لیتا، رائے راستے پہ نہیں ہوتا، رائے راستے پہ آ جاتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی شان تو بہت عرف و اعلیٰ ہے، جب معاملہ ایسا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابو جہل نے دیکھا، دیکھنے کے بعد بھی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان کیوں نہیں لایا، ایمان کیوں نہیں لایا؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے نگاہ بھی ویسی چاہیے۔ ابو جہل نے دیکھا تو محمد ابن عبداللہ کو دیکھا، اس نے محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر محمد الرسول اللہ کو دیکھتا ضرور ایمان لاتا، اس نے دیکھا محمد ابن عبداللہ کو۔ علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلا اور مجنون کا واقعے کا قصہ جب اس زمانے کے بادشاہ تک پہنچا تو بادشاہ کو بھی طلب ہوئی کہ آخر دیکھو تو کہ لیلا میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی بنیاد پہ مجنون اس پہ فدا ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیلا کا گزر ہو رہا تھا، لوگوں نے بتایا کہ دیکھو لیلا جا رہی ہے۔ بادشاہ نے لیلا کو بلانے کے لیے بھیجا، جب بلایا تو بادشاہ نے کہا کہ تجھ میں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، آخر کیا بات ہے کہ مجنون تجھ پہ فدا ہو گیا ہے؟ تو لیلا نے جواب دیا کہ بادشاہ تجھے لیلا کو دیکھنے کے لیے پہلے مجنون بننا پڑے گا، پہلے مجنون بننا پڑے گا کہ مجنون کی نگاہ سے دیکھے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ لیلا میں کون سی خصوصیت ہے۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ کو درس دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جس طرح سے لیلا میں کیا خصوصیت ہے اس کو دیکھنے کے لیے مجنون کی نگاہ چاہیے، اسی طرح سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے کیا اوصاف و کمالات رکھے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی نگاہ چاہیے۔ عزیزان ملت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ چاہیے۔ کہا کہ نگاہ ویسی ہوگی تو پتا چلے گا کہ مصطفیٰ کو اللہ نے کیسی شان والا بنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ ابو جہل آیا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کہنے لگا آپ کی جیسا برا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت، تو نے سچ کہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت۔ پوچھا صحابہ کرام یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے ایسا کہا، اس پہ بھی آپ نے صدقت کہا۔ صدیق نے ایسا کہا، اس پہ آپ نے صدقت کہا۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے آئینہ بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے آئینہ بنا کر کے بھیجا ہے، تو جو آئینے میں دیکھتا ہے تو جس کی جیسی شکل و صورت ہوتی ہے ویسی شکل و صورت اس کو نظر آتی ہے۔ ابو جہل نے دیکھا اس کو اپنا آپ نظر آیا، وہ اس نے کہا، صدیق نے دیکھا صدیق کو اپنا آپ نظر آیا، وہ صدیق نے بنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی شان کیا ہے؟ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے صرف ہماری جو ظاہری آنکھیں وہ کافی نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھنے کے لیے سر کی آنکھوں کے علاوہ دل کی آنکھیں بھی روشن چاہیے، دل کی آنکھیں بھی روشن چاہیے۔ دل کی آنکھیں روشن ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سر کی آنکھوں کی روشنی چلے جائے تو چل سکتا ہے، لیکن دل اندھا نہیں ہونا چاہیے، دل روشن رہنا چاہیے، دل بینا ہونا چاہیے۔ اسی دل بینا کی شان کیا آپ کو بتاتا ہوا چلو، ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر کی آنکھوں سے ظاہر میں بھی نہیں دیکھا، خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کسی کے خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ کرے کہ سب کے خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلام، بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سر کی آنکھوں سے دیکھا نہیں، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن میرے عزیز ایمان ہے، یقین ہے کہ جب روح بدن سے نکل جائے گی، ہمارے جسم کو غسل کفن پہنانے کے غسل دے کر کے، کفن پہنا کر کے، نماز جنازہ پڑھا کر کے جب زمین کے سپرد کر دیا جائے گا، آپ جانتے کہ فرشتے آئیں گے، سوال ہوگا من ربو کا ما دینو کا، رب کے بارے میں سوال ہوگا، دین کے بارے میں سوال ہوگا، وہ آخر میں کے بارے میں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو قبر میں حاضر کیا جائے گا، شخصیت مبارکہ کو قبر میں حاضر کیا جائے گا۔ علامہ آسی غازی پوری علماء اسے نہیں فرما گئے آج پھولے نہ سمائے گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائے گے کفن میں آسی، ہے شب غور بھی اس گل کی ملاقات کی، ہے شب غور بھی یعنی قبر کی رات میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا دیدار ہونے والا ہے تو میں قبر میں گئے کر پریشان کیوں ہوں، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آقا کی دیدار کے لیے تشریف۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کا دیدار امتی کو ہوگا، لیکن بغیر موت کی یہ دیدار نہیں ہے، مرنا ہوگا، قبر میں جانا ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ موت بھی ہمارے لیے رحمت کا سامان ہے، یہ موت بھی ہمارے لیے رحمت کا سامان ہے کہ مصطفیٰ کا دیدار کرنا تو جانا ہی ہوگا۔ تو میرا عزیز میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ قبر میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو حاضر کیا جائے گا، اور اس امتی سے جس نے کبھی نبی کو دیکھا نہیں ہے، خواب میں بھی نہیں دیکھا، جب پوچھا جائے گا کہ ان کے تعلق سے تم کیا کہتے ہو، وہ امتی مچل جائے گا، نبی کے قدموں میں گر جائے گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے اس نے نبی کو پہچانا، آخر اس نے کیسے نبی کو قبر میں جانے کے بعد پہچانا؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں سر کی آنکھوں سے نہیں، ایمان کے نور سے پہچانا، نور ایمان سے پہچانا۔ تو دل بینا ہونا چاہیے، دل بیدار ہونا چاہیے۔ اور جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دنیا میں غلط عقیدہ رکھا ہوگا، سر کی آنکھیں تو روشن تھی لیکن دل مردہ ہو چکا تھا، دل اندھا ہو چکا تھا، قبر میں جانے کے بعد بھی مصطفیٰ کو پہچان نہیں سکے گا۔ تو میرا عزیز یہی نہیں بلکہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو قرآن کریم میں ہے میدان محشر میں جب ایمان والے چلے گئے، جب ایمان والے چلے، بتا رہا ہوں کہ نور ایمان کی شان کیا ہے، وہ نور ایمان جو مصطفیٰ کی محبت کے صدقے میں ہم کو ملا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے صدقے میں ملا ہے۔ اس نور ایمان کی شان قیامت کے دن کیا ہوگی؟ تو قرآن کریم میں ہے کہ جب ایمان والے چلے گئے، پل صراط پہ سے گزرے گئے، تو ایمان والوں کا جو نور ہوگا وہ ان کے ساتھ میں ہوگا، ان کے دائیں ہوگا، ان کے آگے ہوگا، یہ ایمان والوں کا نور ہوگا۔ ایمان والے اپنے نور کی روشنی میں چلے گئے۔ تو میرا عزیز میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آخر یہ ایمان والوں کو یہ جو نور ملا کس کی بنیاد پر؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی بنیاد تو یہ نور ایمان دنیا میں بھی ہمارے کام آ گیا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ جب منافقین دیکھیں گے کہ ایمان والے جا رہے ہیں، یہ بد مذہب، وہابی، دیوبندی، جماعت اسلامی، غیر مقلد، رافضی، شیعہ، جتنے بھی بد مذہب فرقے ہوں گے، یہ سب کے سب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ سنی سید عقیدہ مسلمان تو نہایت شان کے ساتھ میں اپنے نور کے ساتھ جا رہا ہے، اس کا نور اس کے آگے بھی ہے، اس کا نور اس کے دائیں بھی ہے، تو منافقین ایمان والے سے کہے گے کہ یہ نور تمہارے پاس کہاں سے آ گیا، یہ نور میں سے کچھ حصہ ہم کو بھی دے دو۔ قرآن میں ہے، منافقین کہیں گے کہ نور میں سے کچھ حصہ ہم کو بھی دے دو، تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ پھر سے دنیا میں جا کر کے جو کچھ لینا وہ لے کر کے آؤ، پھر دنیا میں واپس بھیجا بھی نہیں جائے گا۔ یعنی بتایا جائے گا کہ سنو، یہ نور ایمان ہمارے پاس اس لیے محفوظ ہے، دنیا میں ہمارا عقیدہ صحیح تھا، نبی کے تعلق سے ہمارا عقیدہ صحیح تھا، ہم نبی کے تعلق سے عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا، نبی کے تعلق سے عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو مالک کو مختار بنایا ہے، نبی کے تعلق سے عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو طاقت و قوت والا بنایا، نبی کے تعلق سے عقیدہ تھا کہ نبی ہمارے شفاعت فرمانے والے ہیں، نبی کے تعلق سے عقیدہ تھا کہ میزان عمل پہ کام آنے والے ہیں، نبی کے تعلق سے عقیدہ تھا کہ حوض کوثر سے جام پلانے والے ہیں، نبی کے تعلق سے عقیدہ تھا کہ پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزارنے والے ہیں۔ تو کہا کہ جو دنیا میں عقیدہ تھا وہ عقیدہ قبر میں بھی کام آ گئے، آخرت میں بھی کام۔ تو میرے عزیز، جب یہ عقیدہ قبر میں بھی کام آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام آنے والا ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہے، عقیدے سے کسی طرح کی کوئی مصالحت نہ ہو، جان چلے جائے تو چلے جائے، کہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے، جو عقیدہ جو صحیح ہے اس کا سودا نہیں ہونا چاہیے۔ جان لینا چاہتے ہو لے لو، گردن کاٹنا چاہتے ہو تو کاٹ لو، آگ میں پھینکنا چاہتے ہو تو پھینک لو، جان دینا گوارا ہے، لیکن مصطفیٰ کی محبت کا ساتھ چھوڑنا گوارا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے وابستہ یہ عقیدہ کل قیامت کے دن بھی ہم کو کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا۔ اسی لیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، میرے مصطفیٰ کی شانیں جب دیکھی جائے گی تو دیکھنے کے بعد جو دنیا میں انکار کرتا تھا وہ بھی مانے گا، لیکن اس وقت تک مانگنا کام نہیں آئے گا۔ ارشاد فرمایا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے، آج لے ان کی پناہ، فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مانیں گے۔ قیامت میں جو مانے گے اس کا اعتبار نہیں ہے، جو کچھ ماننا ہے دنیا میں مان، تو دنیا میں جیسا عقیدہ رکھے گا ویسا عقیدہ قبر میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔